السلام علیکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما يأمرهم فيفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعي الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. تمام قسم کی تعریف و توصیف بڑائی بزرگی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہمیں اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یوں ہی بیکار ضائع بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہماری رہنمائی کے لیے اس دار فانی کے اندر بہت سے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا جن میں سے آخری کڑی آخری نبی آخری پیغمبر آخری رسول جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کروڑا درود و سلام اس ہستی قدس جن کا نامی اسم گرامی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے ذریعہ ہمیں اسلام سے ایسی نعمت ملی جن کے ذریعہ ہم ضلالت و گمراہی کے دلدل سے نکل کر صراط مستقیم کے راستے پر قائم ہوئے. تو کروڑا درود و اس ہستی قدس جن کا نامی اسم گرامی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، اولاد ماں باپ کے پاس امانت ہوتی ہے اور اولاد ماں باپ کے پاس ذمہ داری کے طور پر اسے امانت دی جاتی ہے. تو والدین کو یہ ذمہ داری بخوبی انجام دینی چاہیے کہ اپنی اولاد کو اسلامی تربیت کے مطابق اس کی زندگی کو ڈھالے اور اللہ رب العالمین نے جو انہیں حکم دیا ہے اس کے مطابق انہیں اسلام کی پیروکاری کرنے کی توفیق دے. اور جسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم یفعلون ما یؤمرون. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. وقودها الناس والحجارہ
علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، جس پر تندخو اور سخت مزاج کے فرشتے مقرر کیے گئے ہیں، یفعلون ما یؤمرون، اور اللہ رب العالمین جو کام انہیں جس کام کا حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جس چیز کا انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کو بچا لاتے ہیں، اس کو کر دیتے ہیں۔ تو محترم سامعین، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین یہی بتانا چاہتا ہے کہ اے ایمان والو، سب سے پہلے تو خود کی اصلاح کرو، خود کو اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ، اچھے عمل کرو، اس کے بعد اپنے اہل و عیال یعنی اپنے قریبی رشتہ دار اہل و عیال میں اس کے بیوی بچے بھی شامل ہیں، ان کو بھی دینی اصلاحی تربیت کے مطابق اس کو یعنی خود نماز پڑھو تو ان کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق دو، اگر خود روزہ رکھو تو ان کو بھی کہو کہ تم روزہ رکھو، خود نیکی کا کام کرو تو ان کو بھی سمجھاؤ کہ تم بھی نیکی کام کرو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کی تلقین کرتے تھے کہ جب کوئی شخص خود کی تو اصلاح کر لے گا لیکن اپنے گھر والوں کی اصلاح نہیں کرتے، اسے دیوس یعنی دیوس کہا۔ دیوس کہتے ہیں کہ سامنے کوئی برائی نظر آئے، اس کے خاندان میں کوئی برائی نظر آئے اور اسے دیکھ کر اندیکھا کر دے، اس پر ان کی اصلاح نہ کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیوس کہا۔ دیوس عرب میں یہ ایسا لفظ بولا جاتا ہے کہ جو گالی کے سامان یعنی بہت ہی برا لقب۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی دینی اصلاح کے مطابق ان کی زندگی کو ڈھالے، اب خود نماز پڑھے، انہیں بھی نماز پڑھنے کی تو کہے کہ نماز تم بھی نماز پڑھو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ فالامام رائن وهو مسئول عن رعیتہ والرجل رائن فی اہلہ وهو مسئول عن رعیتہ والرجل والمرأة فی رعیتہ وهو مسئول عن رعیتہ فکلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار اور نگراں ہے، تو ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھ گچھ کی جائے گی۔ فالامام رائن وهو مسئول عن رعیتہ، تو جو وقت کا حکمراں ہے اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ والرجل رائن فی اہلہ وهو مسئول عن رعیتہ، اور ہر آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ والمرأة وهو راعية وهي مسئول عن رعيتها، اور ہر عورت اپنے خاوند کے گھر میں اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے، اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو تم میں سے ہر شخص فکلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اس سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھ گچھ کیا جائے گا۔ تو محترم سامعین، اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جس کسی شخص کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہو، اگر وہ اسے اچھی طرح سے نہ نبھاتا ہو تو اس سے سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تمہیں یہ ذمہ داری دی تھی، تم نے یہ اچھی طرح سے نہیں نبھائی، تم نے اولاد دیا تھا، خود تو نماز پڑھتے تھے لیکن اپنے اولاد کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں بخشتے تھے، انہیں نہیں سمجھاتے تھے، انہیں نماز پڑھنے کے حکم نہیں دیتے تھے، تو اس سے اس کے ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس میں اس حدیث کے اندر ہر ذمہ دار یعنی صرف گھر کے اندر نہیں، کسی بھی شخص کو جو بھی ذمہ داری ہو، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ان کو فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی جناب اکرم محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ما من عبد یسترعی اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیته فالیمام الا حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس شخص کو بھی اللہ رب العالمین ذمہ دار اور نگراں بناتا ہے، یموت یوم یموت وهو غاش لرعیته، اور وہ آخری دم تک اپنی رعیت کے ساتھ دھوکہ کرتا رہتا ہے، ان کو دھوکے میں رکھتا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ،
تو اللہ رب العالمین اس پر جنت کو حرام کر دیتا، یعنی وہ شخص جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کسی شخص کو ذمہ داری دی گئی ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ نہیں نبھاتا ہے تو قیامت کے دن اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح اولاد بھی والدین کی ذمہ داری ہے، ان سے بھی ان کی ذمہ داری کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ ویسے دیکھا جاتا ہے کہ والدین تو اولاد کی دنیائی زندگی کے بارے میں بہت سارے ان کے سہولیات مقرر کر دیتے، بہت ساری ان کی آسانیاں کر دیتے، ان کے لیے آسانیاں کرتے، لیکن اخروی زندگی کے بارے میں ان کو کچھ نہیں سمجھاتے، جو کہ فرد منصبی ہے، جو کہ فرض ہے ان پر سمجھانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کی حدیث ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے، دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے، تو اس کے عمل منقطع ہو جاتے، اس کے نام اعمال بند کر دیے جاتے، کوئی نیکی نہیں لکھی جاتی ہے سوائے تین چیزوں کے۔ نمبر 1 صدقۃ جاریہ، صدقے جاریہ، یعنی کوئی ایسی چیز بنوا دینا یا کوئی ایسی چیز کر لے جو جس سے، یعنی جیسے کوئی شخص کہیں پر اسکول کھلوا دے اور جب تک کہ اس میں بچے پڑھتے رہیں گے تب تک کہ اس کو ثواب ملتا رہے گا، قیامت تک اس کو ثواب ملتا رہے گا، تو یہ ہوگا صدقۃ جاریہ۔ اور علم ينتفع بھی، دوسری اور علم ينتفع بھی، ایسا علم جو نفع بخش ہو، یعنی کوئی ایسی کتاب لکھ دی ہو، کوئی ایسا علم کسی کو بتایا ہو جو پیڑھی در پیڑھی کسی کے پہنچتی ہو، تو جب تک اس حدیث کو لوگ پڑھتے رہیں گے، اس چیز کو جانتے رہیں گے، تب تک اس شخص کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز اولاد کے بارے میں ہے کہ او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، دعا کرتی ہے، یعنی مرنے کے بعد جب اس کی اولاد نیک ہوگی، جب والدین اپنی اولاد کو اچھے اعمال کی تربیت کی ہوگی، انہیں دینی اصلاح کے مطابق اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اس کو ڈھالا ہوگا، تو جو شخص انتقال ہو جائے، جب وہ شخص انتقال ہو جائے گا، تو جب اس کا بچہ اس کے لیے دعائیں کرے گا، دعائیں خیر کرے گا، تو اس کے لیے اس کے حق میں دعائیں قبول کی جائے گی، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول کرے گا اس کے والدین کے لیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیں، دین و اسلام کے مطابق اس کی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے، اسے سمجھائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز پڑھنے کی توفیق دے، نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، لیکن جب 10 سال کا ہو جائے، جب وہ نماز نہ پڑھے تو اسے مار پیٹ کر نماز پڑھائے۔ محترم سامعین، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ دین فطرت پہ ہوتا ہے، یعنی دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اب وہ یحودانی او یمسرانی او یمجسانی، پھر چاہے اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دے یا نصرانی بنا دے یا مجوسی بنا دے، ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی اولاد کی ذمہ داری والدین پر ایسی ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اگر وہ ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اسے ہندو بنا دیتے، مجوسی خاندان میں پیدا ہوتا ہے اسے مجوسی میں ہوتے، لیکن اسلام پر، لیکن ہر بچہ اسلام میں فطرت پر پیدا ہوتا ہے، سلیم پیدائش ہوتی ہے اس کی۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنے اولاد کی ذمہ داری دی گئی ہے تو انہیں نبھانی چاہیے، انہیں بخوبی انجام دینی چاہیے، انہیں دین اسلام کے مطابق انہیں ڈھالنا چاہیے۔ جیسے کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بہت ساری نصیحت کی، بہت ساری نصیحت سکھائی، ان میں سے سب سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ تم
اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک بالکل بھی نہ ٹھہرانا، یعنی سب کچھ معاف اللہ رب العالمین کر سکتا ہے لیکن شرک کو بالکل بھی معاف نہیں کر سکتا۔ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ تم اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ پھر فرمایا کہ تم اپنے والدین کی اطاعت کرنا ان چیزوں میں جو دین اسلام کے مطابق ہو، لیکن جب وہ تمہیں کسی ایسی عمل کا حکم دے کہ جو اللہ رب العالمین جو تمہیں شرک کا درجہ دے، جو تمہیں شرک کرنے کے لیے کہے، تو ان کی بات کو بالکل بھی نہ مانا جائے۔ یعنی جب نیکی کا کام دے تو ان کا حکم بجا لاؤ، لیکن جب کوئی برائی کا کام دے، یعنی جو اللہ کے ساتھ شرک کا ایسا عمل ہو، تو اسے بالکل بھی نہ کرو، اور اپنے اولاد کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ یہ بہت ساری حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کی تربیت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ اپنے بچوں کو کیسا رکھے، کیسا نہ رکھے، کیسا رکھے۔ تو حضرت ایک حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور سوار کر رہا تھا، ہم لوگ کہیں جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے بچے، کیا تمہیں کوئی ایسی بات نہ بتاؤں کہ جو تمہیں نفع بخشے، نفع پہنچائے اور تمہارے لیے اچھا ہی ہو؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفظ اللہ یحفظک۔ پہلی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، احفظ اللہ یحفظک۔ اگر تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ یعنی تم اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق، اس کے بتائے ہوئے عمل پیرا ہو جاؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرنے کے لیے کافی ہے، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور دوسری چیز یہ بیان کی کہ احفظ اللہ تجدو تجاہک، یعنی تم اللہ رب العالمین کی کسی بھی چیز میں حد سے تجاوز نہ کرنا، تو اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ پھر تیسری چیز بتائی، فاسأل اللہ یسألک، کہ جب تم مانگنا کسی بھی چیز کا سوال کرنا تو اللہ رب العالمین سے مانگنا، اس کے علاوہ کسی سے بھی نہ مانگنا۔ پھر فرمایا واستعین فاستعین باللہ، کہ جب تم مدد طلب کرنا تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا، اس کے علاوہ کسی سے بھی مدد مت مانگنا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات بھی جان لو کہ اگر پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی تمہیں کچھ چیز کا نفع پہنچانا چاہے تو جتنا جو کچھ اتنا ہی نفع پہنچا سکیں گے جو تمہارے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور اگر پورے لوگ مل کر بھی اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچائیں گے جتنا کہ تمہارے لیے لکھ دیا گیا، تمہارے حق میں لکھ دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین جتنا بھی تمہارے نام اعمال میں تمہارے اس میں لکھ دیا ہے تقدیر میں، تو اتنا ہی نقصان پہنچا پائیں گے، اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قلم کو اٹھا لیا گیا اور صحیفے کو بند کر دیے گئے، اس کا مطلب یہ ہے تقدیریں لکھی جا چکی ہے پہلے کہ آدمی کے ساتھ کیا ہوگا، یعنی انسان جو ہم لوگ چلتے ہیں ہماری تقدیریں اس سے پہلے ہی لکھ چکی ہے کہ ہمارے حق میں کیا ہے، ہم کیا کرنے والے کہ صرف اللہ رب العالمین کو پتہ ہے۔ اور آگے یہ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کچھ تم سے چوک ہو گیا ہے وہ یہ سمجھ لینا کہ وہ تمہارے لیے نہیں تھا، اور جو کچھ تم کو مل گیا ہے وہ سمجھ لینا کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہارے لیے چیز پہلے لکھی جا چکی ہے۔ پھر فرمایا کہ خوشحالی کے بعد آسانی آتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب کوئی پریشانی ہو تو اس پر صبر کرنا۔ پھر فرمایا ان یسر بیسرک، یعنی
جب کوئی پریشانی آتی ہے تو پریشانی کے بعد خوشحالی اس کے ساتھ ساتھ آتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ 10 باتیں انہیں بتائی جو کہ قابل مفید ہے. ہمیں بھی اپنے بچوں کو یہ چیز بتانی چاہیے, انہیں سکھلانی چاہیے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے پاس ان کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھایا, گود میں اٹھایا, ان کے سر پر بوسے لیے. تو ان کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بچوں کو بوسہ لیا جا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. تو کہا ہم نے تو اس سے پہلے کبھی اپنے بچوں کو بوسہ نہیں لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من لا یرحم اللہ یرحمکم, کہ اسی شخص پر رحم کیا جاتا ہے جو شخص دوسروں پر رحم کرتا ہے. اسی طرح بہت ساری حدیث ہے. تو ہمیں بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اپنے آل و اولاد کے لیے خیر خواہ ہونی چاہیے. ان کی ذمہ داری کو, جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہے ان کو پورا کرنی چاہیے. یعنی جو ذمہ داری ہم کو دی گئی ہے, یعنی کہ جب کوئی اولاد ہو برائی کا کام کرے انہیں سمجھائے, انہیں اصلاح کرے, انہیں اللہ کے بتائے ہوئے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر ان کو گامزن کرے, تبھی تو ہماری پکڑ نہیں ہوگی. نہیں تو آخرت میں اللہ رب العالمین ہم سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا. تو ہم اس وقت کچھ نہیں کر سکتے. ہائے ہائے لادری کہہ کر ہم رک جائیں گے, ہمارے زبان پر تالے لگ جائیں گے. ہم کچھ جواب ہی نہیں دے سکتے. جو ہم نے اچھا کام کیا ہی نہیں تو ہم جواب کیا دیں گے؟ جب اچھا کام کریں گے تو ہماری زبانوں سے نکلے گا. تو ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق